الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان والا چونکہ اس کے دل میں اللہ کی ہی بڑائی ہوتی ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ کے مقابلے میں بے قیمت اور حقیر سمجھتا ہے، تو اس کے تذکروں میں اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے. وہ دنیا والوں کے ساتھ بیٹھے گا، اٹھے گا، الگ الگ تذکرے سنے گا، لیکن وہ تو پھر اپنی ہی بات اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کے انعامات کی اس مجلس میں پیش کرے گا. اس کا انعام اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بڑا اونچا اسے عطا فرمائیں گے. در حقیقت ایمان یہ رجسٹریشن ہے اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہونے کہ جب کوئی آدمی حقیقی ایمان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ کی بندگی میں داخل ہو جاتا ہے. ایک اسکول تھا، طلباء ایک کھڑکی کے پاس ایک قطار سے جا رہے تھے اور انہیں ایک مٹھائی کا ڈبہ دیا جا رہا تھا. ایک دیہاتی بچے نے جب یہ دیکھا کہ وہاں پہنچ کر کھڑکی سے ایک مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے تو وہ بھی قطار میں شامل ہو گیا. آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ کھڑکی کے پاس آیا تو اس مٹھائی کے ڈبہ دینے والے نے اس سے پوچھا کہ اپنا آئی ڈی بتاؤ. تو اس نے پوچھا یہ آئی ڈی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ اس اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے رجسٹریشن ضروری ہے اور رجسٹرڈ ہونے کی نشانی آئی ڈی کارڈ ہوتی ہے. یہ انعام انہی بچوں کو مل رہا ہے جن کے پاس رجسٹریشن کا آئی ڈی کارڈ ہے. تمہارے پاس ہے تو بتاؤ اور نہیں ہے تو یہاں سے چلتے بنو. ظاہر ہے کہ اسے قطار سے نکال لیا گیا اور ہٹا دیا گیا. بالکل اسی طریقے سے کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے اور جنت کے فیصلے ہوں گے اور انعام کا دن ہوگا تو ایمان کا آئی ڈی پیش کرنا پڑے گا. جس کے پاس ایمان کا آئی ڈی ہوگا وہ رجسٹرڈ ہوگا، اسے وہ انعام ملے گا، ورنہ اسے قطار سے ہٹا دیا جائے گا کہ بھئی تم کہاں تھے دنیا میں، کیا کر رہے تھے؟ تمہیں پتہ نہیں تم کو کیا کام کرنا چاہیے تھا؟ تم نے اپنا آئی ڈی نہیں بنایا، تم ایمان نہیں لائے. تو یہ ایمان اتنی اونچی چیز ہے اور ایمان یہ اللہ کی بندگی کا نام ہے. دیکھیے بچے کو اپنے ماں سے بڑا تعلق ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے. اسی طریقے سے مومن بندہ بھی
ہر معاملے میں اپنی نظر اللہ پر رکھتا ہے، اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ سارا کچھ تو وہیں سے ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی کے گھر مہمان ہوئے، میزبان نے اپنے چھوٹے سے بچے کو بزرگ کے سامنے پیش کیا۔ ہوتا ہے گھر والے لاتے ہیں اپنے بچوں کو، ہاتھ رکھ دیں گے، دعا دے دیں گے۔ تو ان بزرگ کے پاس کچھ میٹھی چیز تھی، انہوں نے اس بچے کے آگے کیا، بیٹا لو۔ اس نے نہیں لیا، پھر کہا کہ یہ میٹھی چیز ہے بیٹا لے لو۔ اس بچے نے پھر نہیں لیا، تو ان کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ میٹھی چیز جس کی طرف عام طور پر بڑی شدید رغبت ہوتی ہے بچوں کو، بلکہ طبی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے بچوں کی افزائش میں، ان کی گروتھ میں، ان کے بڑھنے میں جسم کے میٹھی چیز کا بھی دخل ہوتا ہے۔ میٹھی چیز کھانے سے ان کی گروتھ ہوتی ہے، تو فطری چیز بھی ہے اور بچوں کی خواہش ہوتی ہی ہے، لیکن اس بچے نے لینے سے انکار کر دیا، ان کو بڑا تعجب ہوا۔ تو اس کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، یہ جو حضرت ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ جو چیز دے رہے ہیں اس کو لے لو۔ تو بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کے کہنے پر وہ چیز لے لیا۔ یہ دیکھ کر ان بزرگ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ جو میزبان تھے، ان کے مرید تھے، ان کو بڑا صدمہ ہوا کہ میرے اس بیٹے کی اس حرکت کی وجہ سے حضرت کو تکلیف پہنچی ہوگی، کہ دیکھو ہم دے رہے تھے تو نہیں لیا، اور ابا نے جب کہا تو لیا۔ تو وہ معذرت پیش کرنے لگے کہ حضرت برائے کرم آپ برا محسوس نہ کریں، آپ کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، مجھے اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جب اس نے تمہارے بولنے کی وجہ سے لیا تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ میٹھی چیز جس کی اس کے دل میں خواہش ہے، اور ہر بچہ میٹھا چیز چاہتا ہے، یہ اس کے لینے میں تمہاری طرف، اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اجازت ہوگی تو لوں گا اور اجازت نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا۔ کاش کہ اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف دیکھنے والے بن جائیں، کہ جہاں اس کی اجازت ہوگی وہ کریں گے، اور جہاں اجازت نہیں ہوگی نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق، جو ہر ایمان والے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ویران جسم ہے جس میں اپنے خالق کے ساتھ کوئی مناسبت، کوئی تعلق، کوئی محبت، ساری قدرت اسی کے پاس ہے، ساری چیز کا مالک وہی ہے، اور حالات کا بدلنے والا بھی وہی ہے۔ پچھلے ہفتے ہماری بات یہیں پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی مغیر الاحوال ہے، وہ حالات کا بدلنے والا ہے۔ ایمان والوں کو حالات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ایسا ایمان ہم سب میں پیدا کر دے کہ اللہ پر ایسا بھروسہ اور اعتماد ہو کہ وہ تو حالات سے ہمیں نکال دیں گے، حالات کو بدل دیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو کثرت کے ساتھ بیان کیا، بلکہ بعض واقعات کو کئی مرتبہ دہرایا ہے، اسی لیے کہ یہ حضرات اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اعتماد اور توکل کرنے والے تھے،
وہ حالات سے متاثر نہیں ہوئے. انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ حالات بدل جائیں گے. اور یہی اعتماد، یہی توکل پیدا ہونا بہت ضروری ہے. حضرت نوح کا واقعہ تو میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ کیسے کیسے حالات سے وہ 950 سال تک گزرے، اور پھر جب اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تب بھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے. پھر اخیر میں جا کر حالات بدل گئے، منکر مشرک مذاق اڑانے والے ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کر دیا. یہی معاملہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا. حضرت ابراہیم اپنے پورے ماحول میں تنہا اکیلے موحد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کسی ماحول میں اکیلا مخالف ہونا کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ایک طرف سارا ماحول ہے اور ایک طرف یہ اکیلے ہیں، اس کو کن کن حالات سے گزرنا پڑا. آدمی تو اپنے گھر کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے گھر تو چھوڑو، اپنی بیوی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. سب ہتھیار ڈال دیتا ہے، ارے بھائی جو کر رہا ہے تو کر، میری گردن کو جہنم کے اوپر برج مت بنا. حالانکہ یہ پکڑا ضرور جائے گا. کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ذمہ دار تو ہے، تیرے یہ بولنے کی وجہ سے تو بچنے والا نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم تک تنہا موحد ہے، پورا معاشرہ مشرک ہے، نمرود کی عبادت کرتا ہے، خدا مانتا ہے. ایسے ماحول میں ان کے فنکشن کا ٹائم آیا. ہر زمانے میں فنکشن ہوتے رہے، یہ کوئی آج کے زمانے کی کوئی ایجاد نہیں ہے. ہر زمانے میں لوگ فنکشن کرتے تھے. تھوڑا سا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے، تھوڑا ہنسی مذاق کھیل کود ہو جائے، تھوڑی مستی نکالیں. ہاں، ساتھ میں بیٹھ کے ذرا کھائیں، تم بھی آ جاؤ ہم بھی آتے ہیں. ہر زمانے میں الگ الگ قسم کے فنکشن اور تہوار ہوتے تھے. ان کا بھی فنکشن کا دن آیا تو حضرت ابراہیم کو کہا تم بھی چلو. انہوں نے کہا انی سقیم، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جو لوگ بچنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح کا کوئی سچا بہانہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ان کو جانا نہیں ہوتا. باقی جو اسی قسم کے لوگ ان کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر بلا کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے. تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں. لوگ پہنچے تو یہ اپنے کام پہ لگ گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا اور وہ جو کلاڑی تھی وہ بڑے بت کے گردن پہ لٹکا دیا. جب لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ بتوں کا یہ حال ہے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، بھئی یہ کیسے ہو گیا، ہمارے خدا ہی گرے پڑے ہیں. پچھلی تفسیر میں بات آئی تھی کہ انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود کچھ کرے، خاص طور پر ایمان کے بارے میں. وہ تو اللہ کی طرف سے سمجھداری ملتی ہے، ورنہ اچھے اچھے سمجھدار بھی، بڑے بڑے عقل مند بھی ایمان سے محروم رہتے. اب ان کو خود کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خدا ہے اور گرے پڑے. جو اپنے آپ کو گرانے سے نہیں بچا سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ ہم کو گرتے ہوئے کیسے بچا سکتا ہے. لیکن ہدایت نہیں ہے. اسی لیے سب سے بڑی دولت اللہ کی طرف سے ایمان کی ہدایت کا مل جانا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے.
اللہ میں اس کی قدردانی اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مشورے میں یہ بات آئی کہ بھئی ایک ہے ابراہیم نام کا جو ہمارے بتوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا، اور وہ آیا بھی نہیں تھا، پکڑ کے لایا گیا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، جلا دو۔ سب سے پہلے یہ بات ایک عراقی شخص جو کرد نسل کا تھا اس نے کہی۔ تو نمرود نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو جلا دیا جائے اور اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کتنے فٹ کے ہوں گے؟ 5.5 سے 6، تو اس کے لیے 6 فٹ کی آگ بہت کافی ہوتی ہے۔ لیکن ان کو جلانے کے لیے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، 80 ہاتھ کھدائی ہوئی، اور اس کے اندر سارے علاقے سے لکڑیاں جمع کرنا شروع کیا گیا۔ اس زمانے میں عورتیں منت مانگا کرتی تھی کہ اگر مجھ کو لڑکا ہوا تو میں اتنے من لکڑیاں ابراہیم کو جلانے کے لیے دوں گی۔ لکڑیاں جمع ہوئی اور ڈھیر ایسا لگا جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ پہاڑ ہے، پوری بستی جلانا تھا یا کیا کرنا تھا ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ اب لکڑیاں تو جمع ہو گئی اور آگ جلا دی گئی۔ اب سوچ رہے ہیں کہ اس کو ڈالا کیسے جائے؟ ارے بھائی آج بھی مثال کے طور پر 40-50 منزلہ عمارت کے اوپر کسی کو پہنچانا ہو تو انسان سوچے گا نا اس کو ڈالا کیسے جائے گا، پھینکا کیسے جائے گا۔ اس زمانے میں تو اتنے اسباب تھے بھی نہیں، تو شیطان ایک انسان کی شکل میں ہے، ایسے موقع پر شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ اتنا ہنر اور علم اسی کو ہے۔ اسی نے کہا کہ منجنیق کے ذریعے، اس زمانے کا توپ ہوا کرتا تھا، اس کو گھما کے ڈالو پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا مشورہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو اس جھولا نما منجنیق میں ڈالا گیا اور پھر دور سے پھینکا گیا، کیونکہ پھینکنا بھی دور سے تھا، قریب تو جا ہی نہیں سکتے تھے۔ تفسیروں میں آتا ہے اتنی زبردست آگ تھی کہ اگر اوپر سے چڑیا چلے جائے تو وہ بھی بھن کر نیچے گر جائے۔ تو پھر وہ پھر کی طرح منجنیق کے اندر ڈال کر ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم ہوا میں اڑ رہے، ابھی آگ میں پہنچے نہیں۔ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق چیخ اٹھی کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ابراہیم جو تیرا نام لینے والا ہے، باقی سارے کے سارے تیرے منکر اور مشرک ہیں، اس کو اتنی بڑی سزا؟ حالات بالکل مخالف ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اجازت دیتے، ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ابراہیم تمہاری مدد مانگتے ہیں یا تمہاری مدد کو قبول کر لیتے تو کرو۔ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ تو کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ کو اپنے بندے ابراہیم پر، اس کے ایمان پر اتنا اعتماد ہے۔ اب حضرت ابراہیم جا رہے ہیں اور پانی کا فرشتہ آ گیا، ابراہیم کہو بارش برسا تو پوری آگ بجھ جائے گی۔ ابراہیم نے کہا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا تعلق تو اللہ سے ہے۔ ہوا تو فرشتہ آ گیا، اگر آپ اجازت دے دیں تو اس ہوا کے ذریعے سے پوری آگ کو اڑا کر کہیں سے کہیں کر دوں۔ ابراہیم نے کہا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا تعلق تو اللہ سے ہے، میرا ذمہ دار اللہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو رہے کہ جب اس نے مجھ پر توکل، مجھ پر اعتماد کیا تو اب مجھے بھی اپنا کام کرنا ہے۔ چنانچہ تفسیروں میں آتا ہے
کہ ایک مخملی چادر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ پر بچھا دی گئی اور حضرت ابراہیم اسی کے اوپر جا کر بیٹھ گئے اور آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، سلامتی والی ٹھنڈی آگ بن جا میرے ابراہیم پر۔ جب یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تو بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں آگ جل رہی تھی وہ ساری کی ساری آگ بجھ گئی، کیونکہ ہر آگ یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھ کو حکم ہے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ایسی ٹھنڈی ہوئی جس میں سلامتی تھی، کیونکہ اگر خالی ٹھنڈی ہو جاتی تو انسان ٹھنڈی سے برف بن کر مر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک قید اور لگا دی، سلامن، سلامتی والی۔ حضرت ابراہیم آگ کے اندر محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے حالات کو پوری طریقے سے بدل دیا، پورا نظام کچھ اور ہے، دن آنکھوں سے کچھ اور رہا ہے اور ان کے ساتھ معاملات کچھ اور ہو رہے ہیں۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہا جاؤ فرعون کے پاس، میری طرف بلاؤ، نرمی سے بلانا۔ ایک تو وہ حالات ہیں جو حضرت موسیٰ پر بچپنے سے گزرے، اتنا ظالم کہ ایسا ظالم دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لڑکوں کو ذبح کر دیتا، لڑکیوں کو باقی رکھتا، اور ایسا بھی نہیں کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اس نے قتل کی۔ 20 سال کی عمر میں فرعون کے ہاتھ میں حکومت آئی، 65 سال اس نے حکومت کی، اور اس دوران اس نے جتنی تباہی مچانی تھی، ظلم کرنا تھا کیا، سب کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بدلے، بڑے سے بڑا ظالم ہو اور کیسا ہی ظلم کیوں نہ ہو، ایک وقت آتا ہے ظالم بھی ختم ہوتا ہے، ظلم بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتا ہے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، اللہ فرماتا ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ان کو، ان کی قوم کو نجات دی، اور اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ شرط ہے ایمان ہونا، شرط ہے اللہ پر بھروسہ ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرما رہے ہیں، کسی طریقے سے مشرکین کو پتہ چل گیا، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ہم سب مل کر ہر قبیلے سے 2-2 4-4 لوگ جیسے ہی فجر کی نماز کے لیے حضور باہر تشریف لائیں گے، ایک بار حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ پھر قریش ہمارے سے مقابلے کی کوئی مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنے سارے قبیلوں سے بدلہ کیا لیں گے۔ ایک آدھ کوئی قبیلے کا آدمی کرے گا تو پھر وہ سارے مسائل پیدا ہوں گے کہ ہمارا آدمی تھا، بھلے جیسا بھی تھا، اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی کر دی اور حفاظت کا سامان بھی بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کی موجودگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ غار ثور پہنچے، غار ثور میں قیام کیا۔ جب صبح یہاں ہوئی تو پتہ چلا کہ محمد تو نکل گئے، تو ان لوگوں نے اعلان کر دیا جو کوئی محمد کو پکڑے گا ہم اس کو 200 اونٹ دیں گے۔ کتنے اونٹ دیں گے؟ 200 اونٹ دیں گے۔ یہ اعلان ایسا تھا کہ ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر گھرانے کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اتنا بڑا انعام، جیسے آج کوئی اعلان کر دے کہ 200 کروڑ ملے گا، اسی جیسا اعلان تھا اس زمانے میں 200 اونٹ کا۔ ہر زمانے کے اپنے اپنے مال ہوتے ہیں، سب نکل پڑے۔ بعض لوگ تو
غار ثور سے اتنے قریب پہنچ گئے کہ صرف 40 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام حرکت میں آیا. اللہ تعالیٰ کو بچانا ہے, اللہ تعالیٰ کو حفاظت کرنی ہے. حکم دیا, ایک پودا نکل آیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی حفاظت کرنے کے لیے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بن دیا اور 2 کبوتر آ کر اس کے دہانے پر بیٹھ گئے. ایک بندہ ان تلاش کرنے والوں میں سے بالکل وہ اس کے دہانے پر اور غار کے منہ پر آ گیا اور آ کر اندر جھانکنے بھی لگا, لیکن دیکھا کہ یہاں تو مکڑی نے جالا ڈالا ہے, کبوتر بیٹھے ہیں, پودا اگا ہوا ہے, اس میں کون جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز اندر جائے گی تو مکڑی کا جالا ٹوٹے گا, اور کبوتر تو ایسا بیٹھے نہیں رہتے. وہ وہاں سے واپس آیا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ تو غار کے اندر کیوں نہیں گیا؟ بولے اتنی بھی عقل نہیں ہے, اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر گیا ہوتا تو یہ جالا اپنی اصلی حالت پر باقی رہتا, کبوتر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا. ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں نہیں تو اس میں جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں, اس کا پیر بھی نظر آ رہا ہے. اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تخف ان اللہ معنا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حفاظت تو وہ کرنے والا ہے, ہم کو فکر کرنے کی ضرورت. وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے اور یہاں سے سفر اپنا ہجرت کا مکمل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے. یہ سارے حالات جو ظاہر میں ہمارے خلاف نظر آ رہے ہیں, ان حالات کو کس نے بدلا؟ اللہ مغیر الاحوال ہے. بس اللہ پر اعتماد کی ضرورت ہے. کسی ظاہری قوت اور شوکت کو دیکھ کر گھبرا جانا یہ ایمان والے کا کام ہی نہیں ہے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, غزوہ بدر کو اٹھا کر دیکھ لیجیے, اور اسی کے علاوہ غزوہ احزاب کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. جو جنگیں ہوئی کیسے حالات, اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جنگوں کو آپ دیکھیے, سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگوں کی تفصیلات کو پڑھیے, کس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف ساری صلیبی طاقتیں. صلیبی جنگوں کی شروعات تو وہیں سے ہوئی ہے, کراس جو بیٹلز ہوئے ہیں وہیں سے شروعات ہوئی. اکیلا تنہا جو سب کو شکست پہ شکست دیتا چلا گیا. بلکہ آپ کو اتنا دور جانے کی ضرورت کیا ہے, گزشتہ چند سالوں کے اندر افغانستان کے اندر طالبان نے وہ فتح حاصل کی ہے کہ دنیا کی تاریخ پر نظر رکھنے والوں نے کہا ہے کہ ایسی فتح اور ایسا مقابلہ صرف 1400 سالہ زندگی میں نہیں اسلام کی, بلکہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. اتنا بڑا مقابلہ, اتنی بے سر و سامانی, اور اس کے مقابلے میں اتنی بڑی طاقت, ایسا مقابلہ دنیا میں ہوا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. اور اس وقت جو چیز چل رہی ہے اس میں بھی اسرائیل خود اپنے گھٹنا ٹیک کر آیا ہے کہ بھائی 4 دن کے لیے میرے کو سیز فائر کروا دو. یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے. یہ جو کمزور, جن کو کمزور سمجھا جا رہا تھا, یہ ان کے پاس جو ایمان تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور حالات بدل گئے. میں نے جو گزشتہ 4 ہفتوں میں آیت پڑھی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے. مختصر کر کے میں اپنی بات کو آج ختم کروں گا کہ حضرات صحابہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشرکین کے تعاقب میں نکلا. آپ نے فرمایا ان کا پیچھا کرو,
تو ان سے کہا گیا، ویسے تو غزوہ احد کا پورا واقعہ سامنے آنا چاہیے لیکن ابھی وقت بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ان سے کہا گیا ارے بھائی کہاں تم ان کے تعاقب میں جا رہے ہو، ان کے پیچھے پکڑنے جا رہے ہو، کہ تم کو فتح ہو گئی وہ بھاگ گئے، چھوڑ دو ان کو. اگر تم جاؤ گے تو انہوں نے بہت سارے افراد کو بھی جمع کر لیا ہے، بہت سارے ہتھیار بھی جمع کر لیے ہیں، اگر تم جاؤ گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. ایک طرف حضور فرما رہے جاؤ، دوسری طرف ان کو خبر دی جا رہی ہے کہ مت جاؤ، وہاں سب نظام تمہارے خلاف ہے. تو اس وقت حضرت صحابہ نے کیا کہا، بھائی ہم تو اللہ کے رسول کی بات پر ہی عمل کریں گے. اور فرمایا تھا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. اللہ نے ان کے اس زبان سے نکلے ہوئے جملے کو قرآن میں بیان کیا کہ ہمارے لیے تو ہمارا رب ہی کافی ہے اور وہی کام بنانے والا ہے. وہ کتنا ہی سامان جمع کر لیں، وہ کتنی ہی افرادی قوت جمع کر لیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کام کا بنانے والا تو اللہ ہے، فتح دینے والا تو اللہ ہے، راستے نکالنے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے. یہ چیز پیدا ہونا ہم لوگوں میں بہت ضروری ہے، اور یہ خالی بولنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر اپنے ایمان پر محنت کرنی پڑے گی، اپنے ایمان کو بنانا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول سے ویسی محبت پیدا کرنی پڑے گی. تو آج بھی حالات بدل سکتے ہیں، آج بھی اللہ اپنی آنکھوں سے ہمیں دکھا رہا ہے کہ حالات بدل گئے. بھلے وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر بھی حالات، کیونکہ آگے کے جو حالات دنیا میں آنے والے ہیں وہاں پر وہی لوگ کھڑے رہ سکتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہو، اللہ پر توکل ہو، اور وہ بھی حسبنا اللہ و نعم پر یقین رکھنے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.